بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ صبح عرض کیا تھا، سینٹ میں 26ویں ترمیم منظور ہو گئی۔ یہ توقع کے عین مطابق ہے، لیکن کچھ چیزیں غیر متوقع طور پر بھی ہوئیں۔ 65 ارکان نے کثرت رائے سے ترمیم منظور کی۔ سرکاری دعویٰ یہ ہے، پی ٹی آئی کے ذرائع کہہ رہے ہیں کوئی تعداد کم تھی، لیکن بہرحال اب تو یہ منظور ہو چکی، پروسیس ہو چکا ہے۔ اعتراض تو وہ ہے جو بر وقت اٹھایا جائے۔ کہتے ہیں جنگ میں جو مکہ جنگ کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے، فارسی کی ضرب المثل ہے۔ عدلیہ کی آزادی کے لیے یہ ایک بہت تاریک دن ہے، لیکن تاریک دن آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ میں صبح بھی کہا تھا، میں نے بھی کل صبح عرض کیا تھا، عمران خان نے بھی کل یہی بات کہی، اور ظاہر میرے کہنے پہ نہیں کہی، میری بات تو ان تک پہنچی شاید نہ ہو۔ بہت سے ذہنوں میں خیال ہوتا ہے جو لوگ جد و جہد جاری رکھنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کے جھٹکوں کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں۔ وہ جناب علی کرم اللہ وجہ کا قول ہمیشہ آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ جنگ ایک گھنڈولا ہے جو کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے۔ ایک باشعور قوم ہی کا کوئی مستقبل ہوتا ہے، یعنی اویئرنیس پیدا تو ہو گئی ہے لیکن ڈائریکشن نہیں ہے۔ لیڈر بھی وہی ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور کہا کیا جاتا ہے، مسلمہ حقیقت ہے کہ کچھ علم ہو اور کریکٹر ہو اور کرزما ہو، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ سینس آف ڈائریکشن ہو۔ سینس آف ڈائریکشن اگر نہ ہو، قوم میں کوئی سینس آف ڈائریکشن تو نہیں ہے، جذبات کا غلبہ ہے، ہیجان بہت ہے۔ اور جو پارٹی ریزسٹ کر سکتی تھی اس کا لیڈر جیل میں ڈال دیا گیا، اسے توڑ دیا گیا، اس کے لوگ جو ہیں وہ ڈرائے گئے اور گھروں میں داخل ہو گئے۔ پھر بھی وہ الیکشن جیت گیا تو دھاندلی کی گئی۔ وہ ریاضی دان کہتے ہیں، بجا طور پہ کہتے ہیں، مسلمہ اصول ہے کہ زیرو جو ہے وہ عربوں نے ایجاد کیا تھا، ورنہ گنتی جو ہے وہ 1 سے 9-10 تک ہوتی تھی، یا اس سے آگے بھی ہوتی ہوگی۔ تو اس زیرو کا تاریخ میں کسی نے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جتنا اس الیکشن میں اٹھایا گیا ہے۔ جیسے نواز شریف کے ووٹ جہاں 110 ہے وہاں 1110 ہو گئے، جہاں 5 تھے وہاں 50 ہو گئے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا، یہ جدوجہد تو بہرحال جاری رہے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی جدوجہد نہیں ہو سکتی۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ عدلیہ کا ری ایکشن کیا ہے، دیکھنا یہ ہوگا وکلاء کا ری ایکشن کیا ہے، سپریم کورٹ کے ججوں کا خاص طور پر رد عمل کا ہوگا، وکلاء کا بھی رد عمل دیکھنا ہوگا۔ اس میں پینیٹریٹ کر گئی ہے حکومت، بار ایسوسیشنز کو پیسے دیے، لیکن چھوٹی بار جو ہیں ان کا رد عمل تو مستقل طور پر ٹھیک ہی رہا ہے۔ حمد خان نے دعوے تو بڑے بڑے کیے ہیں، اور دعوے کیا لگتا بھی ہے کہ وہ ڈٹرمنٹ ہیں، لیکن عملی طور پہ کیا ہو سکتا ہے وقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا لگتا ہے۔ اور اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، مایوسی کی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں زخم لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی مر جائے گا۔ زخم مندمل لگتے بھی ہیں اور مندمل بھی ہوتے ہیں۔ ایک قوم جس کی کوئی تربیت ہی نہیں ہے، یعنی لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، بڑی تکلیف اٹھائی ہے، بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، لیکن اسی میں ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف گالی گلوچ کرنا جانتا ہے، اور گالی گلوچ سے نقصان گالی دینے والے کو ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو دوسرے کو گالی دیتا ہے وہ اپنے آپ کو گالی دیتا ہے، اور یہاں تک کہا کہ دوسرے کو بتوں کو برا نہ کہو، وہ تمہارے خدا اللہ کو برا کہیں گے، تمہارے پروردگار کو اور مالک و خالق کو برا کہیں گے۔ عمران خان کو معلوم ہے اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہے بہت، اور صرف عوام کا پرزور منظم احتجاج ہی اسے پیچھے ہٹا سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ذرا تلخ تبصرہ کیا ہے شیر افضل مروت نے۔ ان کا مزاج ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی سے ملے ہوئے تھے، اور ان کے تو آدمی جو ہے وہ توڑ لیے گئے تھے، اور انہوں نے اپنی مقدور بھر کوشش کی، کئی چیزیں نکلوا دیں اس میں سے، وہ سب جانتے ہیں کیا کیا چیزیں نکلوا دیں۔ تحریک انصاف کے 2 سینیٹرز تو نہیں ملے، اس میں شامل نہیں ہیں، وہ آئے ہی نہیں، کوئی سینیٹر منحرف نہیں ہوا۔ البتہ اختر مینگل صاحب کی جماعت نے جو ہے ان کے سینیٹر مل گئے۔
اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اختر مینگل صاحب ملے ہوئے تھے. اب یہ تو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ملے ہوئے تھے. وہ ممکن ہے وہ سینیٹرز اپنے طور پہ ملے ہوئے ہوں. اتنی کوئکلی اتنی بڑے معاملے پہ اس طرح رائے نہیں دی جا سکتی. ایک معزز آدمی کے بارے میں یہ رائے دینا اس طرح ٹھیک نہیں ہے. اور ممکن ہے اپنا وہ نہ چاہتے ہوں اور اس کے باوجود انہیں کر لیجیے. لوگوں کو پیسے کی ٹیمپٹیشن ہو جاتی ہے، خوف آ لیتا ہے. وہ تو صرف متوکل لوگ ہوتے ہیں. متوکل لوگ کتنے ہیں؟ آپ لیڈروں کی نگاہ پہ نظر ڈالیں. رضوان کے بارے میں ہماری رائے تھی بہت متوکل ہیں. کوشش تو انہوں نے کی فلسطین کے لیے، لیکن اتنے متوکل تو نہیں نکلے. یہ پوری صدی میں آپ نظر دوڑائیں تو بوسنیا کے عالجہ عزت بیگووچ ہیں جن کا ہمارے ہاں ذکر ہی نہیں ہوتا. عالم بھی بہت بڑے تھے اور متوکل بھی تھے. اور قائد اعظم ہیں توکل کی ایک نادر مثال. اور آیت اللہ خمینی ہیں. بھائی کسی کو ان کے نظریات سے اختلاف ہے تو ہوتا رہے، مگر جس طیارے کے گر جانے کا خطرہ تھا اس کے فرش پر کمبل ڈال کر وہ سو گئے تھے. اور کبھی ان کے رویے میں کوئی نرمی نہیں آئی، بلکہ کچھ زیادہ سختی تھی. یعنی جب سعودی عرب $50 بلین تاوان جنگ دینے کے لیے تیار تھا تو اس وقت بھی نہیں مانے، اور جب مانے تو کہا کہ میں زہر کا وہ گھونٹ پی رہا ہوں. تو متوکل لوگ کم ہوتے ہیں. اس کے لیے بڑا گہرا یقین چاہیے ہوتا ہے اور اس کے لیے تربیت چاہیے ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ ڈٹرمنٹ تھی، دونوں بڑی پارٹیاں ڈٹرمنٹ تھیں. ان کے جرائم ہیں، انہوں نے کرپشن کی ہے، انہیں پناہ چاہیے، انہیں سایہ چاہیے. اب اسٹیبلشمنٹ کی کتنے بھی مخالفت کریں، لیکن سیاستدانوں نے کیا کیا ہے؟ 88 سے آن ورڈ کیا کرتے رہے؟ پھر مشرف کا مارشل لا لگا. اس کے باوجود کیا کوئی سبق انہوں نے سیکھا ہے؟ نسل در نسل. احمد ولی خان نے کہا ختم ہو گئی اپنا پی ٹی آئی ختم ہو گئی. پی ٹی آئی نہیں ختم ہوئی، اے این پی ختم ہو گئی ہے. ویسے وہ تو خیر موصوف کے ذہنی توازن کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. اور حسد بھی ہے. 100 سال کی مت تھی باچا خان کی جو انہوں نے ختم کر دی. باچا خان کی سیاست کیا تھی؟ باچا خان بزدل تو نہیں تھے، بہادر آدمی تھے، دلیری سے جیلیں کاٹی ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. لیکن ایک تو بخل ان میں بہت تھا، جیسے ابوالکلام نے لکھا ہے. روپیہ جو آتا تھا تو وہ خرچ ہی نہیں کرتے تھے. اور ایک بہت ریجیڈیٹی تھی. اور پشتون پالیٹکس تھی نا. قومی سیاست ہوتی ہے، تعصبات کی سیاست کوئی سیاست نہیں ہے. جو لوگ تعصبات میں گر جاتے ہیں، پاکستان کی تاریخ پڑھیں، وہ اپنے علاقے تک محدود ہو جاتے ہیں. یعنی اپنے قبیلے اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا تو بالکل ٹھیک ہے. جو لبرل ڈیموکریسی ہے وہ اسی کا نام ہے. لیکن دوسروں کی مذمت کرنا اور الزام دھرنا دوسروں پر، مطلب پنجاب پہ بہت الزام دھرا جاتا ہے. پنجاب کا مزاج یہی ہے، صدیوں میں بنا ہے. مشرقی پنجاب میں بھی یہی ہے. پولیس بھی وہاں کی ایسی ہے جیسی یہاں کی ہے. اور انہوں نے اپنا سکھ اقتدار بھگتا ہے، انگریزی اقتدار بھگتا ہے. اس سے پہلے خانہ جنگی کا ایک طویل زمانہ دیکھا ہے. اور سندھ کا بھی یہی صورت حال ہے. اور جاگیردار مسلط ہیں وہاں پہ، اور تعلیم نہیں ہے. پنجاب میں 80% شرح تعلیم تھی جب انگریز آئے تھے. 80%. ہر شخص گھڑ سواری جانتا تھا، ہر آدمی نیزہ بازی اور شمشیر زنی جانتا تھا. اور وہ سارے مدارس بند کیے گئے. 2 گھنٹے تو بحث نہیں کرنے دی گئی، 2 گھنٹے بحث کرنے دی گئی. اس کے بعد عرفان صدیقی اور اسحاق ڈار وغیرہ جو ہے وہ ہو گئے. دوسرے لوگ جو ہیں وہ بے تاب ہو گئے. ظاہر ہے وہ جو اصطلاح استعمال کی ہے، ترکی گئے ہوئے ہیں مشاہد حسین صاحب، کہ اس طرح بینک ڈکیتی ہوتی ہے، ترمیم نہیں ہوتی. ترمیم میں تفصیل سے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ 41 دن لگے تھے 58(2) بھی انکلوڈ کرنے میں. اور وہ بھی اس شرط پہ لوگوں نے مانی. اور میرے خیال میں تو بعض اس کے فائدے بھی تھے، نقصانات بھی تھے، فائدے بھی تھے. اور ضیاء الحق کے دور میں، مشرف کے دور میں سال بھر بحث ہوتی رہی ترمیم پر. جتنی بھی ترامیم ہوئی ہے اس میں وقت لگتا ہے. لیکن یہ تو دیکھیے نا، اس میں تو بنیاد ہی کیا تھی. مولانا کے 5 ارکان اگر شامل نہ ہوتے، لیکن مولانا کے بس میں نہیں رہا تھا. آپ ایک آدمی نے کوشش کی جتنی کوشش وہ کر سکتا تھا. اب اس کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں، لوگوں کی نیتوں پہ ججمنٹ دیں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے. دیکھیے ان کا ماضی کچھ بھی رہا ہو، اس پہ کتنے بھی اعتراضات ہوں.
اس عرصے میں انہوں نے کوشش کی کو کنسنسس ہو جائے، پی ٹی آئی بھی شامل ہو جائے اور فوجی عدالتیں نہ بنیں، قاضی اپنا فائز عیسیٰ صاحب نہ آئیں اور آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ بنے. لیکن دیکھیں وہ بلاول تلے ہوئے تھے، اور بلاول کو ظاہر ہے اپنا لالی پاپ دیا گیا ہے، وہ ملے گا بھی انہیں یا نہیں ملے گا. میرا تو نہیں خیال وہ کبھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں. ان کی شخصیت میں وہ عوامل کار فرما نہیں ہیں جو کسی کو مقبول بناتے ہیں. اور ہو سکتا ہے اس شر میں سے خیر پیدا ہو. جو دن میں سے رات نکالتا ہے پروردگار، رات میں سے دن نکالتا ہے، وہ شر میں سے خیر پیدا کرتا ہے. فرمایا آسان تکرہو شیئن وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئن وہو شر لکم. تم ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہو، ایک چیز سے تمہیں کراہت ہوتی ہے، برا سمجھتے ہو، مگر اس میں خیر پوشیدہ ہوتا ہے. اور ایک چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے شر پوشیدہ ہوتا ہے. ایک چیز کو برا سمجھتے ہو، اس میں تمہارے لیے خیر پوشیدہ ہوتا ہے. نون لیگ کے 19 تھے، پیپلز پارٹی کے 24 ممبر تھے، بی این پی کے 2 تھے، اے این پی کے 3 تھے، جے یو آئی ایف کے 5 تھے، بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 تھے، اپنا کاف لیگ کے 1 تھے، کامل علی آغا. کامل علی آغا سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ وہ تو ایک زمانہ گزرا احساس محرومی کے شکار تھے کہ مجھے کبھی کچھ ملا ہی نہیں. ایم کیو ایم کے 3 تھے، 4 آزاد تھے، پی ٹی آئی کا کوئی نہیں تھا، اور مجلس وحدت المسلمین کا وہ نہیں تھا. مولانا ووٹ نہ دیتے تو ان کے لوگ جو ہیں وہ اغوا کر لیے جاتے. وکلا کا رد عمل دیکھنا ہوگا. تکلیف دہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ خوش فہمی کی دنیا میں جا پڑیں. جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے وہ جان دینے کے لیے تیار ہے. وہ علامہ ناصر عباس سے کہہ چکا تمام عوامل یہ ہیں. اسے ہر طرح کی تکلیف دی گئی، اس نے رد عمل کا اظہار نہیں کیا. اسے شبہ ہوا، پچھلے 15 دن میں تو اسے بلیڈ بھی نہیں ملا. جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کو بجلی بند کی گئی، ورزش کا سامان اٹھا لیا گیا، اور داڑھی اس کی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ وہ کہتے ہیں، صاحبزادہ صاحب کہتے ہیں کہ اپنے سنی تحریک والے کہ وہ مجھ سے بھی بڑی ہوئی تھی داڑھی اس کی، اور کپڑے گل جاتے تھے پسینے سے، اور گرمیوں کا موسم اتنی تکلیف سے سہا، کھانا خراب دیا گیا. اب وہ ایک آدمی جان دینے کے لیے تیار ہے. لیڈرشپ جو ہے اس میں سینس ہی نہیں ہے. ایک بڑا غلط انتخاب کیا، اب بھی اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب. اور کیا کریں، مطلب یہ کہ مجبوری ہے. علی امین گنڈا پور گنڈا پور جب چلے گئے تھے ڈی چوک سے تو قصہ ختم ہو گیا تھا. اس وقت انہیں وہاں رہنا چاہیے تھا. اول تو انہیں یہ ذمہ داری دینی نہیں چاہیے. آزاد کشمیر کے الیکشن میں انہوں نے اتنی خرابی کی تھی، اتنے غلط ٹکٹ دیے تھے. کوئی اپنے قد کاٹ کی وجہ سے دلیر نہیں ہوتا، اور کوئی اپنی تقریروں کی وجہ سے فہیم و دانا نہیں ہوتا. اور جو چیئرمین صاحب ہیں بھلے آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا پولیٹیکل ایکیومن تو نہیں ہے، اور اتنا پریشر تو وہ سہنے والے نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے سینیٹر روہن عباس بپی نے گنتی کرنے کی کوشش کی تو ایک آدمی نے، جس کا نام لینا مجھے پسند نہیں ہے، جو تنظیم سازی کرنے کے لیے جاتا رہا ہے راتوں کو، وہ اور سوائے توہین کے کوئی کام جانتا نہیں ہے، اور کسی زمانے میں کاف لیگ کے امیدوار کی گاڑی کے آگے بھنگڑا ڈالا کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ گنتی نہ کریں، مجھ سے لسٹ لے لیں. آپ سے لسٹ لے لیں؟ آپ کیا ہیں؟ مطلب آپ ابراہم لنکن ہیں؟ آپ سے لسٹ لے لیں، آپ پر اتنا اعتبار کیا جائے. تو ترمیم تو بہرحال منظور ہو گئی، اب اس کی امپلیکیشنز دیکھنی ہوگی. آئین ایک بنیادی ڈاکومنٹ ہے، اس کو اس طرح ری رائٹ نہیں کیا جاتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا. یہ بے رحمی اور شقاوت قلبی ہے. اور میں دوبارہ کہتا ہوں، صرف فوجی قیادت اس کے ذمہ دار نہیں. سیاستدانوں کو جب حکومت ملتی ہے تو کیا کرے؟ کتنے لوٹ مار کی نواز شریف نے، کتنی شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی ہے، کتنی زرداری صاحب نے بے نظیر کی جو پارٹی تھی، بے نظیر نے تو بچا رکھا اسے بڑی حد تک. حالانکہ اس کا سندھی پارٹی کا کریکٹر اجاگر ہونا شروع ہو گیا تھا اپنا بھٹو کی پھانسی کے بعد، تو بچا رکھا نا اس کو بڑی حد تک، حکومت بھی کی. مگر یہ ہے کہ وہ زرداری صاحب نے تو اس کا بیڑا ہی غرق کر دیا.
اور پیسے بنانے کے سوا موصوف کو کسی چیز سے دلچسپی نہیں، اور اقتدار میں رہنے کے سوا. ہاں جی، انہوں نے اعلان کیا ہے احمد ولی خان نے، وہ ایک جملہ پھر آپ کو سنا دوں: عمران خان ختم ہو چکا. کمال ہے. شہید تو یعنی یہ تو ان کی کوئی نسبت، ہم کسی کی بھی نسبت نہیں ہے جناب امام حسین سے. امام حسین بھی شہید ہو گئے تھے. پھر زندہ کون ہے؟ زندہ امام حسین ہے یا یزید ہے؟ میں کسی کو یزید نہیں کہہ رہا، میں آپ کو تشبیہ دے رہا ہوں. تو یہ ہے جناب والا صورتحال. کسی پر تشدد کر کے، اغوا کر کے، دھمکی دے کر یہ ترمیم کر لینا. ایک پورا صوبہ ہی الگ ہے، بلکہ دو صوبے بھی الگ ہیں، کراچی بھی الگ ہے. کراچی کے تو الیکشن تو نہیں ہوئے، پنجاب میں بھی الیکشن نہیں ہوئے. 17 سیٹیں ہیں، 100 سیٹیں کر دیں. تو اس میں پارٹیوں کے کیا، وہ جو ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں پگڈنڈیوں پہ چلتے ہیں، یعنی جزوی چیزوں پہ بحث کرتے ہیں، چھوٹی چیزوں پہ بحث کرتے ہیں. یہ علامہ ناصر عباس نے کہا اپنا کہ اغوا کر کے، تشدد کر کے، لوگوں کو اٹھا کر دھمکی دے کر ترمیم کی ہے. تو یہ کون سی ترمیم ہے؟ ہاں جی، ملا جلا مسودہ ہے یہ، نہ مولانا کا مسودہ ہے نہ حکومت کا ہے. اب دیکھا جائے گا کہ حکومت کیا کرتی ہے. قائد فائز عیسیٰ صاحب رہتے ہیں یا نہیں رہتے، جوڈیشل کمیشن کیا کرتا ہے. عدلیہ کو بہرحال تابع کرنا تھا. تو بہت سی افواہیں غلط ثابت ہوئیں. اختر مینگل صاحب کی رائے اب بھی یہی ہے کہ جمہوریت کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. ہاں جی، ووٹ کو ذرا اور عزت دو. اور مبینہ جو ارکان تھے مغوی، ان کو اس طرح لایا گیا اسمبلی میں کہ نہ رپورٹر کو سوال کی اجازت تھی، نہ رکن اسمبلی کو جواب دینے کی. مولانا عطاء الرحمن، مولانا فضل الرحمن کو بھائی، انہوں نے بھی احتجاج کیا. وہ باچا خان اور ولی خان خاندان کا چشم و چراغ، ہم ان کی سیاست سے کبھی متفق نہیں رہے، لیکن بہرحال ان میں ایک وقار تو تھا. اسٹیبلشمنٹ کے تو ترجمان وہ کبھی نہیں بنے. کبھی رابطہ کیا تو کیا، وہ تو سیاستدانوں نے کرنا ہی ہوتا ہے. لیکن احمد ولی خان جو ہے وہ فوجی عدالتوں اور خفیہ ایجنسیوں کے اختیارات سے متعلق جو شکیں ہیں آئینی ترامیم کے حکومت کے مسودے میں، انہوں نے کہا کہ اس کو کیوں نکالا ہے، اسے شامل کرنا چاہیے. مطلب غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہے تو پوری طرح ڈالنا چاہیے. مولانا فضل الرحمن نے کیا چیزیں نکلوائی ہیں؟ آئینی عدالت، قاضی فائز عیسیٰ جو ان سے وعدہ کیا گیا، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ان کی توسیع، فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع کرنا. بہرحال اب بھی ٹرائل تو ہو سکتا ہے. عمران خان کا ڈیپینڈ کرتا ہے قوم کا. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عمران خان کو لٹکا دیا جائے گا. معافی چاہتا ہوں اس لفظ کے لیے، احترام کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. میرا خیال ہے ایسا نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے. تو یہ دیکھنا ہے منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بناتے ہیں یا نہیں بناتے. جج چاہیں تو اکٹھے ہو کر فیصلہ دے سکتے ہیں اس پہ، اس کو مسترد بھی کر سکتے ہیں. صوبوں میں بھی بینچ بنیں گے. یہ بڑی خواہش تھی. خواہش کیا تھا؟ اس کی بیچاری کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی بلاول کی. ہاں جی، چوزا ہی ہے ابھی سیاست میں وہ. تو وقتی طور پر تو حکومت کامیاب رہی ہے، چیف جسٹس کے اختیارات محدود ہو گئے. عمران خان جو ہے ان کو اپنی نکمی لیڈرشپ کی جو ہے وہ اس کا دفاع کرنا پڑ رہا ہے. ان کے پاس انہیں معلومات بھی نہیں ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم تھا ان کی بہنیں جو ہیں وہ گرفتار ہیں. ان سے تو جیل کے عملے کو منع کیا ہوا تھا بات کرنے سے بھی. تو دیکھیے بھٹو نے بھی یہ کیا تھا. شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ ججوں کے بین الصوبائی تبادلے ہو سکتے ہیں. اسلام آباد کے ججوں کے تو ہوں گے اب اگر ان کا بس چلا. لیکن ساری چیزیں جو ہیں، ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے، ساری چیزیں بے واضح نہیں ہیں.
ابھی جو مسودہ ہے بہت سارے اراکین سینٹ نے پڑھا ہی نہیں ہوگا، بالکل نہیں پڑھا علی ظفر صاحب جو کہہ رہے ہیں۔ مسودے میں بھی غلطیاں بھی ہیں، یہ نہیں زبان و بیان کی بھی غلطیاں کی۔ پی ٹی آئی کے جو ارکان اسمبلی ہیں کو سینٹ گیلری میں جانے سے روک دیا، ارکان اسمبلی کو، وہ جا تو سکتے تھے سینٹ کے اجلاس میں، وزٹرز گیلری میں۔ علی محمد خان کی میڈیا سے گفتگو جو ہے اس سے خوفزدہ تھی حکومت، انہیں روکنے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان سے دیکھیں نا کل جو مشاورت ہوئی اسی پہ غور کیجئے، 35 منٹ میں کیا بات ہو سکتی تھی، کیا ڈسکشن ہو سکتی تھی؟ اخبار تک تو انہوں نے اتنے دن پڑھا نہیں تھا، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، اور سینٹ کے اکثر ارکان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہے یہ درباری ہیں، درباری، اور صدیوں سے درباری چلے آتے ہیں، انہیں یہ معلوم تھا کہ اپنی کھال بچائی جائے بس۔ ایک صوبہ تو بس الگ ہی ہو گیا، مطلب اس کی سینٹ میں نمائندگی نہیں، الیکشن ہی نہیں ہوئے پختونخوا میں۔ علی ظفر صاحب نے تو مولانا کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے خطرناک بل سے بچایا ہے، اس میں ترمیم کی ہے۔ اس لیے مولانا کے بارے میں شیر افضل مروت صاحب کی جو رائے ہے وہ ان کی ذاتی رائے سمجھنی چاہیے، اور مولانا کے کردار کا تعین ہوگا آئندہ چند دنوں میں، چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں، کیا وہ حکومت کا حصہ بنتے ہیں، کیا کوئی مراعات حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے تو زور تو پورا لگایا، اب آپ کسی کی نیت پہ شبہ کرتے ہیں، بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں تو الگ بات ہے۔ چیف جسٹس کی مدت 3 سال ہو گئی، جبکہ چیف جسٹس کے لیے عمر کی بالائی حد 65 سال مقرر کرنے کی تجویز تھی۔ اب مجھے پتہ نہیں ایگزیکٹلی یہی منظور ہوا نہیں۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ اپنے طور پر کوئی ہدایت یا ڈکلیریشن نہیں دے سکتی اب، جبکہ آرٹیکل 186(a) کے تحت سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے کسی بھی کیس کو کسی دوسرے ہائی کورٹ یا اپنے پاس منتقل کر سکتی ہے۔ ججز تقرری کمیشن ہائی کورٹ کے ججز کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لیا ہے۔ سرکاری افسر بن گئے نا، جج تو نہ رہے نا۔ آرٹیکل 38 میں ترمیم کی تجویز تھی، جس میں جو اب میں نے بہت جو ترمیم ہوئی ہے اس کا مسودہ نہیں پڑھا ہے، جو بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو 38 میں ترمیم کی تجویز تھی۔ 38 کیا ہے؟ 38 یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے 1 جنوری 2028 تک سود کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اس پر میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں، چونکہ میں ماہرین سے پوچھتا رہا ہوں۔ اخبار میں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اہل علم سے کے پاس جائے اور سوال کرے، وہ شرعی مسئلہ ہو، فقہی مسئلہ ہو، میڈیکل کا ہو، اپنا برآمد و درآمد کا ہو، ٹیکس کلیکشن کا ہو۔ سود نہیں ختم ہو سکتا بھائی، سود تب ختم ہو سکتا ہے آپ دنیا کی معیشت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، اور انہی کی بات سچی ہے۔ اب منکرین حدیث کو تو ہم سمجھا نہیں سکتے، لیکن جو لوگ حدیث کو سمجھتے ہیں وہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر سود نہیں تو سود کا دھواں ہر آدمی تک پہنچے گا۔ جن اداروں میں ہم کام کرتے ہیں وہ سود پہ پیسے لیتے ہیں، جو گاڑیاں ہمیں دی جاتی تھیں وہ سود کے پیسوں سے لی جاتی تھی۔ اپنے پاس پیسے موجود بھی ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ سود پہ لینے میں فائدہ ہے، اپنے پیسے کہیں اور سرمایہ کاری کریں۔ سوڈان میں گیا تھا، بینک اجڑے ہوئے تھے، سود بانک ختم کر دیا گیا تھا۔ اس سود کا ایک علاج تجویز یہ کیا گیا تھا کہ صدقات بینک بنائے جائیں جو ایسے لوگوں پر مشتمل ہوں، جیسے وہ کوشش کر رہے تھے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب وغیرہ۔ میں بھی گیا ان کے ساتھ ایک دفعہ بینکر سے گفتگو کرنے کے لیے، مجھے بھی وہ عذرائے کرم ساتھ لے گئے تاکہ میری کچھ تعلیم ہو، کچھ مجھے پتہ چلے۔ دبئی صدقات بینک، جس میں لوگ پیسے جمع کرائیں اور وہ صدقے پہ کے بھی پیسے جمع کرائیں جس سے وہ لوگوں کی مدد کر سکیں، کر دے سکیں، اور ڈپازٹ بھی کرائیں، یعنی بینک کو ادھار دے دیں، چاہے جب چاہیں نکال لیں، اور اگر وہ منافع ہو تو ان کو منافع بھی دیں۔ اس کی بہت سی اس کی پروڈکٹس ہو سکتی ہیں، اس کی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ فی الحال اسی پہ اکتفا کریں، بات تو پیچیدہ ہے،
اس کی امپلیکیشنز پہ انشاءاللہ صبح آپ سے بات کریں گے. بہت بہت شکریہ. اور پھر یاد دلاتا ہوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. معاملات اس پروردگار کے ہاتھ میں ہیں جو آلوچے کے شگوفے کھلاتا ہے، جس نے کہکشائیں کھلائی ہیں، جس نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے، جس نے پیغمبر بھیجے، جس نے کتابیں اتاریں، جس نے انسانوں کو ضمیر بخشا ہے، جس نے انسانوں کو بتایا ہے کہ میری یاد سے تم قرار پاؤ گے اور میرے راستے پر چلو گے تو تمہاری زندگی بھی اچھی ہوگی. امتحان تو خیر سبھی کا ہوگا، یہ دارالامتحان ہے، یہ پکنک بنانے کے لیے تو اللہ نے یہ دنیا نہیں بنائی ہے. مایوسی کی بات نہیں ہے. اب لوگ مایوسی پھیلائیں گے، تباہی آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. او بھائی تباہی نہیں ہے. بعض اوقات جس چیز کو آپ تباہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، خاندان رسول پہ اتنی بڑی مصیبت گزری کہ تاریخ انسانی میں اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا واقعہ نہیں ہے. یا جان پہ بن آتی ہے، جیسے قرآن مجید کہتا ہے جان کا نقصان ہوتا ہے، یا مال کا نقصان ہوتا ہے، یا خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا عزیز و رشتہ داروں پہ مصیبت آن پڑتی ہے، برق گرتی ہے، گھر گر جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں. تو وہ آزمائش کی قسمیں ہیں. وہ کربلا میں ساری قسمیں یکجا ہو گئیں، ویسی ابتلا کسی پہ نہیں آئی. تو امام نے کیا کیا؟ اب اس پہ جو گریہ کرنے والے ہیں وہ ضرور گریہ کریں، گریہ تو آتا ہی ہے اس پہ خیر، لیکن وہ اہتمام سے گریہ کرنا مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. تو امام تو تن کر کھڑے رہے ایک ستون کی طرح. انسان تھے، پتھر تو تھے نہیں کہ بھئی جس کو پتھر کو بھی کاٹا جا سکتا ہے. کوئی جان دی، ان کو خطبات تو پڑھیں کبھی، اس میں کیسا استحکام ہے اور کیسا وہ اپنی ذات کو تو رو ہی نہیں رہے تھے. انہوں نے تو کہا کہ روشنی بجھ گئی بس تلچھٹ باقی ہے. وہ تو ایک اصول کے لیے کھڑے ہوئے. کون اپنے خاندان، وہ معزز خواتین، وہ معصوم بچے، ان کو خطرے میں ڈالتا ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے کہ خلوص سے اور صحیح سمت میں جد و جہد کی جائے تو اس کا نتیجہ نہ نکلے. پاکستان تو 47 میں بھی خطرے میں پڑ گیا تھا ABC فارمولے کی وجہ سے. قائد اعظم کو یقین تھا پاکستان بنے گا، چنانچہ جیسے ہی نہرو نے کہا صرف 2 طاقتیں ہیں، ایک انگریز ہے ایک کانگریس ہے، قائد اعظم نے اس کو مسترد کیا ABC فارمولے کو اور کہا نہیں 3 طاقتیں ہیں، تیسری طاقت مسلم لیگ ہے، اور پاکستان بن گیا. پاکستان کا دفاع جو ہے وہ بھارت کے ایٹمی تجربے کے بعد سے خطرے میں تھا، اور پھر اس کی خیرہ کن معاشی ترقی پاکستان کے مقابلے میں 800-900 بلین ڈالر کے اس کے ریزروز ہیں، اتنی بڑی فوج ہے، لیکن بچ گیا نا پاکستان پہ اب حملہ تو نہیں ہو سکتا. تو بھائی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، دیکھنا چاہیے، تجزیہ کرنا چاہیے، خود تنقیدی کے عمل سے گزرنا چاہیے کہاں غلطی ہوئی. باقی رہ گی یہ سو کالڈ اشرافیہ جس میں نئے نئے لوگ شامل ہوتے رہتے ہیں، چمچے جو ہیں وہ لیڈر بن جاتے ہیں، خوش آمدی اور ابن الوقت جو ہیں وہ سینیٹر ہو جاتے ہیں، گھریلو نوکر بھی ہو جاتے ہیں. وہ جو آدمی وہ بھی وزیر ہو گیا تھا جو میاں شریف کی قبر پہ چھڑکاؤ کیا کرتا ہے. قبر پہ چھڑکاؤ کرنا تو خیر اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اور نگہداشت کرنا تو، لیکن اس کی خدمت کیا تھی؟ وہ ایک فلم میں چھوٹے سے اس نے رول پلے کیا تھا، ایک درباری تھا. ایسے درباریوں کو آپ جانتے ہی ہیں، سامنے نظر آتے ہیں. اور میڈیا میں میں خود بھی بڑی سخت تنقید کرتا ہوں، لیکن آپ دیکھیے کہ ان حالات میں بھی میڈیا میں ایسے لوگ ہیں، مین اسٹریم میڈیا میں ایون، کہ جو بالکل جھوٹ نہیں بولتے، جو بالکل خوش آمد نہیں کرتے، جو توازن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، رائے کی بات نہیں ہے. حتیٰ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ لفافہ صافی کہتے ہیں، ان میں سے ان کے نقطہ نظر سے شدید اختلاف ہونے کے باوجود ان میں بھی بعض ایسے ہیں جو مالی طور پہ بددیانت نہیں ہیں. تو یہی عرض ہے، بار بار عرض کرتا ہوں، مایوسی کی بات نہیں. اللہ نے منع کیا ہے مایوسی سے. کوئی بھی گناہ قابل معافی ہے، ایک شرک قابل معافی نہیں ہے، ایک مایوسی قابل معافی نہیں ہے، ایک جھوٹی گواہی قابل معافی نہیں ہے. تو اچھی امید رکھنی چاہیے. رات کٹ جاتی ہے اور صبح طلوع ہوتی ہے، ہمیشہ سے ازل سے ایسا ہی ہوتا ہے. وہی جنید بغداد کا جملہ آخر میں آپ کو سناتا ہوں، ازل سے ایسا ہی ہوتا ہے، یہ کاروبار ہے، دنیا ہے، ازل سے ایسا ہی ہوتا ہے اور اب تک ایسا ہی ہوتا رہے گا.
یہ دنیا خیر و شر کی کشمکش کے لیے بنائی گئی ہے، آسودگی کے لیے نہیں بنائی گئی۔ قرآن مجید کہتا ہے، بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ انسانی خواہشات کی چراگاہ نہیں ہے، اور بغیر حقیقی جد و جہد کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش ہے۔